بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین محمد موطن و حجیت الامارہ. امارہ کی حجیت کا موطن، مورد. اس بحث میں چند ایک اصطلاحات بیان ہوئی ہیں، ان اصطلاحات کی طرح متوجہ ہو جائیں. اس کے بعد دو تین نکات ہیں. ایک ہوتا ہے کہ باب العلم، ایک ہوتا ہے باب علمی. باب علم، باب علمی. باب علم کی تعریف هو العلم الوجدانی بالاحکام الالہیہ. فاذا علمنا بالوجدان هذا حکم شرعی من اللہ، هذا باب العلم. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے بارے میں علم وجدانی، اسے کہتے ہیں باب علم. ادھر نہیں لکھا ہوا، خام خواہ ادھر ڈھونڈ رہے ہیں. ادھر سے بھی سنائی نہیں دے گا، ادھر سے نہیں. ٹھیک ہے نا جی. یعنی ہمیں علم ہو جانا وجداناً کہ یہی حکم شرعی ہے اللہ کی طرف سے، اسے کہتے ہیں باب علم. اور باب علمی کسے کہتے ہیں کہ ہمیں حکم شرعی تو معلوم ہو جائے، لیکن کس ذریعے سے؟ ظنون خاصہ کے ذریعے سے، امارات کے ذریعے، خبر عادل کے ذریعے مثلا. ٹھیک ہے. حکم شرعی کا علم ہونا ظن خاص کے ذریعے سے، اسے کہتے ہیں باب علمی. توجہ. پھر کبھی ہر دو کی دو جہتیں ہیں. پہلے لیتے ہیں ہم باب علم کو. باب علم کسے کہا تھا؟ وجداناً علم ہو جائے کہ یہ واقع والا حکم ہے، اللہ کی طرف سے حکم کیا ہے؟ یہی ہے، حکم شرعی یہی ہے. باب علم کبھی کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے اور کبھی مسدود ہوتا ہے. سمجھنے والی بات ہے. باب علم کبھی کھلا ہوتا ہے اور کبھی بند، دو جہتیں ہو سکتی ہیں. باب علم کھلا ہوا ہے، مفتوح، اس کا معنی کیا ہے؟ باب علم بند ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں باب علم مفتوح ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ مکلف نبی یا امام علیہ السلام تک رسائی رکھتا ہے، ان سے ڈائریکٹ جا کر مسئلہ پوچھ سکتا ہے. توجہ ہے نا؟ اسے کہتے ہیں باب علم کیا ہے؟ مفتوح ہے. احسنت. اور اسی طرح باب علم مسدود ہے، بند ہے، اس کا کیا معنی؟ احسنت. مکلف استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ نبی یا امام کے پاس جا کر، کیونکہ امام اور نبی ہیں ہی نہیں، ظاہری طور پر موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جا کر نہیں پوچھ سکتا ڈائریکٹ کسی مسئلہ کو. اسے کہتے ہیں انسداد باب العلم. ٹھیک ہے نا؟ انفتاح باب العلم، انسداد باب العلم، یہ دو اصطلاحیں ہیں. دونوں واضح ہوئی یا نہ ہوں؟ ہاں جی. اب باب العلم کیا تھا؟ باب علم مسدود ہو گیا، غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے پاس باب علم
مسدود، انسداد باب العلم کا زمانہ آ گیا۔ اب اگلا واقع تک کیسے پہنچے؟ دوسرا طریقہ ہمارے پاس کیا تھا حکم شرعی کو اخذ کرنے کا؟ باب علمی۔ تو اب باب علمی میں بھی دیکھیں گے کیا باب علمی مفتوح ہے یا باب علمی بھی مسدود ہے۔ اس میں بھی دو جہتیں بنے گی۔ باب علمی مفتوح ہے یعنی اس کا کیا مراد ہے؟ باب علمی مفتوح ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا اصولی اصطلاح میں ہمارا حجت ہے، ہمارا حجت ہے، گویا کہ ہم یہ قائل ہو رہے ہیں کہ باب علمی مفتوح ہے۔ باب علمی یعنی یہی امارات، اجماع، ظواہر، انہی کے ذریعے کیا کرنا؟ واقع کو اخذ کرنا، یعنی انہی کو امارات کو طریق قرار دینا واقع تک پہنچنے کے لیے۔ اگر ہم انہی کو سہارا بناتے ہیں، ان کو حجت مانتے ہیں، گویا کہ باب علم مفتوح ہے۔ باب علم تو مسدود تھا، چلو باب علمی کیا ہے؟ مفتوح ہے۔ اگر ہم ان کو حجت نہیں مانتے تو گویا کہ ہم قائل ہیں کہ انسداد باب علمی، باب علم بھی مسدود تھا، باب علمی بھی کیا ہے؟ بند ہے۔ چار اصطلاحیں واضح۔ اگلی دو اصطلاحیں، ایک ہوتا ہے انسداد کبیر اور ایک ہوتا ہے انسداد صغیر، ٹھیک ہے نا؟ انسداد کبیر کہتے ہیں باب علم بھی بند، باب علمی بھی بند، دونوں بند ہوں تو اسے کہتے ہیں انسداد، ہر طرح کا دروازہ بند ہے۔ انسداد صغیر، انسداد صغیر سے یہ مراد لیتے ہیں کہ سنت کا دروازہ بند ہے، باب العلم بند ہو سنت کی نسبت، اس جہت سے، اس لحاظ سے کہ حدیثیں آتی ہیں، آئی ہیں لیکن ملی نہیں ہیں، آئی تو ہیں لیکن ملی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ چند ایک اصطلاحیں تھیں جو اس پیرے میں استعمال ہوں گی۔ اب سوال یہ ہے ہمارا، یہ جو ہم کہتے ہیں ہمارا حجت ہے، توجہ کرنی ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں ہمارا حجت ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ کیا مطلقاً حجت ہے یا صرف غیبت کبریٰ کے زمانے میں، یعنی انسداد باب العلم کی صورت ہے؟ دو راستے تھے نا، انسداد باب العلم اور انفتاح باب العلم۔ یہ جو کہہ رہے ہو ہمارا حجت ہے، اس کا کیا معنی تھا؟ یعنی انفتاح باب علمی، یہ جو علمی کا دروازہ کھول رہے ہو، تم کہہ رہے ہو ہمارا حجت ہے، کیا اس کی حجیت، ہمارا کا حجت ہونا صرف اس وقت ہے جب باب علم بند ہو، یا اس وقت بھی ہمارا حجت ہوتا ہے جب باب علم کھلا ہوا ہو؟ مثال کے طور پر خبر واحد اسی دور میں صرف حجت ہے جب امام علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ مسئلہ نہیں پوچھا جا سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اس صورت میں خبر واحد حجت ہے، اسی کو سہارا بنا کر واقع تک پہنچا جا سکتا ہے، یا جب امام یا نبی موجود تھے تب بھی خبر واحد کو سہارا بنایا جا سکتا تھا۔ اگر قائل ہو جائیں کہ فقط اسی دور میں جب انسداد باب العلم ہے، یعنی امام ظاہری طور پر ہم امام تک رسائی نہیں رکھتے، اسی فقط ایک مورد میں
ہمارا حجت ہے اور خبر واحد کو اخذ کیا جا سکتا ہے، تو اس کا مطلب کیا بنے گا؟ اس کا مطلب یہ بنے گا پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام کے موجودگی کے دور میں کسی سے خبر لے کر اس پر عمل کرنا جائز، بلکہ ہر مسئلہ کس سے پوچھنا ہے؟ ہاں جی، خبر واحد پر پھر اعتماد نہیں کرنا۔ اگر کہیں کہ دونوں میں حجت ہے، ہمارا حجت ہے مطلقاً، چاہے انفتاح باب العلم ہو چاہے انسداد باب العلم، تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے چاہے امام علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں بیٹھے ہیں، مدینہ کے باہر جب زرارہ آپ کو ملے تو آپ زرارہ سے خبر حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ چاہے امام علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے نہیں پوچھا، زرارہ سے پوچھ کر آپ نے عمل کر لیا، پھر بھی آپ کے لیے مجزی اور کافی ہے۔ یہ ہے ہمارا حجت ہے دونوں صورتوں میں۔ دونوں کا مقصد واضح ہوا۔ ہمارا حجت ہے ایک صورت میں یعنی انسداد باب العلم، اس کا کیا مطلب؟ یعنی امام نہیں ہے ظاہری طور پر تو خبر پر عمل کر سکتے ہیں، اگر امام موجود ہیں تو خبر پر عمل نہیں ہو سکے گا۔ اگر خبر واحد یا ہمارا حجت ہے یوں کہتے ہیں مطلقاً دونوں صورتوں میں، تو پھر چاہے امام علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں آپ زرارہ کی خبر کو لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا جی، لیکن ابن قبہ ہیں، بعض اصولی حیرت میں پڑے ہیں، ان کو حیرت یہاں سے ہوئی ہے قبلہ کہ اگر سوال ہے قبلہ، اگر نبی سے آپ نے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا امام علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے پوچھا کہ مولا اقامت واجب ہے یا مستحب ہے، مثال کے طور پر نماز سے پہلے اقامت واجب ہے، آپ نے فرمایا اقامت کیا ہے؟ مستحب ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ ادھر سے آ گئے اپنے گاؤں میں، ادھر آپ کو ایک خبر ملی، ٹھیک ہے نا؟ خبر یہ تھی، خبر ہمارا ہوئی نا، خبر یہ تھی کہ اقامت نماز سے پہلے واجب ہے، تو اس خبر پر آپ کا عمل کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے، اس خبر کو اخذ کرنا جائز کیوں؟ قط حاصل ہو چکا ہے پہلے سے ہی، توجہ کیجئے گا، قط پہلے سے حاصل ہو چکا ہے، نہیں واضح ہوا؟ قط پہلے سے حکم شرعی آ چکا ہے، معلوم ہے بندے کو حکم شرعی، معلومت القط ہے، نبی سے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے خود پوچھ چکا تھا، ٹھیک ہے نا جی؟ جب خود پوچھ چکا تھا تو اس کے بعد خبر جب ملی ہے اس کے مخالف، تو فرماتے ہیں اس خبر کو اخذ کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بعض اصولی بھی حیرت میں پڑ گئے، کچھ لوگوں نے اعتراض کیا امارہ کی حجیت کے بارے میں کہ اگر آپ علی الاقل انفتاح باب العلم کے دوران جب امام اور نبی بھی موجود ہیں آپ خبر واحد کو حجت قرار دے رہے ہیں، آپ کو پتہ تو ہے خبر واحد راوی، خبر کبھی جھوٹی بھی ہو سکتی ہے کبھی سچی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ راوی کو کبھی اشتباہ بھی تو ہو سکتا ہے اور راوی کبھی کبھی جھوٹے بھی ہوتے ہیں، یعنی آپ خبر کو اخذ کریں اور اس کے مطابق عمل کریں، ہو سکتا ہے واقع آپ سے فوت ہو جائے، اگر واقع فوت ہو گیا ادھر خود امام بھی بیٹھے ہوئے ہیں نبی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، گویا کہ شارع خود اجازت دے رہا ہے کہ واقع کو فوت کرو، کہ ایسا کرنا کبھی ہے اور شارع کی طرف سے کبھی صادر کبھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟
اچھا، جبکہ ممکن تھا امام علیہ الصلوۃ والسلام سے بندہ حق معلوم کر سکتا تھا، اس کے باوجود اجازت دے دینا کہ آپ خبر پر اعتماد کر لو، اسی خبر کی وجہ سے واقع فوت ہو جائے گا یا شارع خود فوت کروا رہا ہے تو یہ کبھی عمل بن جائے گا، حالانکہ ایسے شارع سے کبھی عمل کا صادر ہونا محال ہے۔ یہ بعض نے اشکال کیا اور اس کا جواب آئندہ فصول میں دیں گے۔ اس کے علاوہ ایک دو اور بھی نکتے ہیں۔ صاحب معالم الدین لکھنے والے، انہوں نے کچھ استدلال کیے ہیں خبر واحد کی حجیت پر، ٹھیک ہے نا، لیکن انہوں نے جو استدلال کیے کہ خبر واحد حجت ہے کس دور میں؟ اس دور میں جب باب علم کیا ہو، بند ہو مسدود ہو۔ تو اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے دو ان پر اشکال کیے ہیں۔ ان مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ ہماری بات کیا تھی کہ ہمارا حجت ہے مطلقاً، ہم یہ ثابت کر رہے تھے چاہے باب علم مسدود ہو چاہے مفتوح ہو، ہر دو صورت میں تو آپ استدلال میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ باب العلم کیا ہے، مسدود ہے، تو اس استدلال کا کیا فائدہ؟ ہم اگلے سٹیپ پہ پہنچے ہوئے ہیں، اس استدلال کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ باب العلم کے انسداد کی صورت میں آپ خبر واحد کی حجیت پر استدلال کریں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، مزید جو ہے عبارت میں انشاءاللہ واضح کرتے ہیں۔ الثامن موطن حجیت الامارات، امارہ کی حجیت کا مورد۔ قد اشرنا فی مبحث الاجزاء، تحقیق ہم نے اشارہ کیا تھا مبحث اجزاء میں، مقصد ثانی میں، ٹھیک ہے نا، کس چیز کی طرف کہ الا ان جعل الطرق والامارات، کہ طرق اور امارات کا جعل کرنا یکون فی فرض تمکن من تحصیل العلم، ٹھیک ہے نا، جعل ہوتے ہیں کب؟ جب یہ فرض ہو کہ علم کا حاصل کرنا کیا ہے، ممکن ہے۔ وَأَحَلْنَا بَيَانَهُ إِلَى مَحَلِّهِ، ہم نے حوالہ دیا تھا کہ اس کا بیان اس کے محل پر آئے گا، وہاں کہا، ٹھیک ہے جی، هذا هو محلہ، اب یہی اس کا محل ہے، وہ جو ہم نے وہاں وعدہ کیا تھا جزء ثانی میں، اب جزء ثالث میں اس کی مقام و محل آ چکا ہے بحث کرنے کا۔ فنقول، پس ہم کہتے ہیں، ان غرضنا من ذلک القول، اس قول سے ہماری جو غرض ہے، ہوا اننا اذ نقول، وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں ان الامارۃ حجۃ، امارہ حجت ہے، کا خبر الواحد ہے، مثلا خبر واحد حجت ہے، تو اس سے کیا مراد؟ فانما نعنی ان تلک الامارہ مجعولۃ حجۃ مطلقاً، تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ امارہ مجعولہ ہے، یعنی اس کی حجیت جعل کی گئی ہے، مجعولۃ حجۃ، حجت کے لحاظ سے جعل ہوا ہے، جعل کیا ہے اس کی حجیت کو، امارہ کی حجیت جعل شدہ ہے، شارع نے اس کی حجیت کو جعل کیا ہے، مطلقاً، مطلقاً سے مراد آئے انہا فی نفسہا حجت مع قطع النظر عن کون شخص الذی قامت عندہ تلک الامارہ متمکنا او غیر متمکنا، یعنی یہ امارہ مطلقاً حجت ہے، کیا معنی؟ فرماتے ہیں فی نفسہا حجیت ہے، جب مجعول ہو چکی ہے تو ان کے اندر حجیت آ چکی ہے، اور وہ جو حجیت آئی ہے مع قطع نظر عن کون شخص متمکنا او غیر متمکنا، بریکٹ کو چھوڑ دیں، یہ بریکٹ ہے الذی قامت عندہ تلک الامارہ، کہ وہ شخص
جس کے نزدیک امارہ قائم ہوئی ہے وہ چاہے متمکن تھا واقع کو حاصل کرنے کے لیے، علم بالواقع حاصل کرنے کے لیے متمکن تھا، یعنی باب علم اس کے لیے کھلا ہوا تھا، او غیر متمکن یا متمکن نہیں تھا، یعنی باب علم کیا تھا؟ مسدود تھا۔ ہر دو صورتوں میں پھر ہمارا کیا ہے؟ حجت ہے۔ ہر دو صورتوں میں، چاہے انفتاح چاہے انسداد۔ اچھا، ما قطع نظر ان کون شخص، قطع نظر کرتے ہوئے اس شخص سے، الذی قامت عندہ تلک الامارہ، جس شخص کے نزدیک یہ امارہ قائم ہوئی ہے، وہ شخص متمکنا من تحصیل العلم بالواقع، چاہے علم بالواقع کو حاصل کرنے پر قدرت رکھتا ہو، یعنی براہ راست امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ سکتا ہو، او غیر متمکن من ہو، یا وہ علم بالواقع حاصل کرنے پر قدرت نہ رکھتا ہو، یعنی براہ راست امام سے نہ پوچھ سکتا ہو۔ ہر دو صورت میں ہمارا کیا ہے؟ حجت ہے۔ فہی حجت یجوز الرجوع الیہا، ہمارا حجت ہے اور اس کی طرف رجوع کرنا بھی ہمارا کی طرف جائز ہے، تحصیل الاحکام مطلقاً، احکام کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا کی طرف رجوع کرنا جائز ہے مطلقاً، حتی فی موطن یمکن فیہ ان یحصل القطع بالحکم لمن قامت عندہ الامارہ، حتیٰ کہ اس مورد میں جس مورد میں اسے حکم کے بارے میں قطع حاصل کرنا ممکن تھا۔ کس مورد میں قطع حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے؟ جب باب علم کیا ہو؟ مفتوح ہو، خود امام سے بندہ پوچھ لے گا حکم صاحب ذرا وہ قطع ہو گیا کہ یہی لوح محفوظ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ کس کے لیے قطع حاصل کرنا ممکن ہو؟ لمن قامت عندہ الامارہ، جس شخص کے لیے امارہ قائم ہوئی ہے اس شخص کے لیے چاہے قطع حاصل کرنا ممکن ہو، پھر بھی اس کے لیے جائز ہے، امارہ پر عمل کر سکتا ہے۔ اے کان باب العلم بالنسبت الیہ مفتوحا، یعنی اس شخص کی نسبت الیہ، اس شخص کی نسبت جس کے نزدیک ہمارا قائم ہوئی ہے، اس شخص کی نسبت باب علم کیا تھا؟ مفتوح تھا، پھر بھی یہ کیا کر سکتا ہے؟ آسان طور۔ فمثلا اذا قلنا بحجیت خبر الواحد، جب ہم قائل ہو جائیں کہ خبر واحد حجت ہے، فإن نقول، پس ہم گویا کہہ رہے ہیں کہ انہ حجتون، خبر واحد حجت ہے، حتی فی زمان یاسع المکلف ان یرجع الی المعصوم رأسا، حتیٰ کہ اس زمانے میں بھی خبر واحد حجت ہے جس زمانے میں مکلف خود ڈائریکٹ جا کر امام سے مسئلہ پوچھ سکتا ہے، پھر بھی خبر واحد کیا ہے؟ حجت ہے۔ یعنی میں نے عرض کیا ہے کہ مدینہ میں امام علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں تو مدینہ کے باہر بھی کیا کر سکتا ہے بندہ؟ زرارہ سے خبر لے کر اس پر عمل کر سکتا ہے۔ یہ ہے کہ یہ ہے معنی کہ خبر ہمارا حجت ہے چاہے باب علم مفتوح ہو۔ فَيَأْخُذَ الْحُكْمَ مِنْهُ مُشَافَهَةً عَلَى سَبِيلِ الْيَقِينِ، یعنی اس کے امام موجود ہیں، اس کے لیے ممکن تھا کہ یہ حکم کو اخذ کرتا منہ من الامام مشافہتاً، اور یہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام سے حکم اخذ کرے گا تو اس میں کوئی شک پھر رہ جائے گا، کوئی ظن ہوگا نہیں، سبیل الیقین ہوگا، قطع ہو جائے گا پھر۔ فإنه في هذا الحال لو كان خبر الواحد حجة يجوز للمكلف ان يرجع اليه ولا يجب عليه ان يرجع الى المعصوم، فرماتے ہیں اس حالت جب یہ ہے کہ چاہے انفتاح ہو چاہے انسداد ہو، ہر دو صورت میں ہمارا حجت ہے، تو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ خبر واحد حجت ہے تو یجوز للمکلف ان یرجع الی خبر الواحد، پھر مکلف کے لیے جائز ہے کہ وہ خبر واحد کی طرف رجوع کرے، ولا یجب، توجہ تعبیر کی طرف، ولا یجب،
المکلف مکلف پر یہ واجب نہیں ہے کہ وہ معصوم کی طرف رجوع کرے. یعنی مکلف کے لیے، مکلف بیٹھا ہے کوفہ میں، امام علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں مدینہ میں، یہ واجب نہیں ہے، روکا نہیں جا رہا، جا سکتا ہے، جائے تو جو جانا چاہے جا سکتا ہے، اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ ادھر نہیں جاتا اور کوفہ میں ہی زرارہ سے خبر لے کر اس پر عمل کر لیتا ہے تو پھر بھی اس کے لیے کیا ہوگا؟ مجزی و کافی ہوگا. یہ مانا ہے کہ یہ کیا کرے، خبر واحد کو اخذ کر سکتا ہے، جائز ہے اس کے لیے. ضروری نہیں ہے کہ ہر مسئلہ پوچھنے کے لیے مدینہ کا سفر کرے. ٹھیک ہے نا جی. وَعَلَى هَذَا اس بنا پر فَلَا يَكُونُ مَوْطِنُ حُجِّيَّةِ الْأَمَارَةِ خصوصا مورد تعذر حصول العلم. اس بنا پر کوئی فلا یکون موطن حجیت الامارات، فرماتے امارہ کی حجیت کا موطن نہیں ہوگا خصوصا مورد تعذر حصول العلم، اس وقت کے ساتھ خاص کرنا امارہ کی حجیت کے موطن کو کہ جب علم کا حصول متعذر ہو. ٹھیک ہے نا، ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے. یعنی امارہ کی حجیت کا موطن فقط خاص مورد میں قرار دینا کہ جب باب علم کیا ہو، منصد ہو. ہاں آسان تو جب باب علم مسدود ہو صرف اسی مورد میں کیا کرنا، امارہ کی حجیت کا مورد قرار دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے. تعذر حصول العلم یعنی جب علم کا حاصل کرنا متعذر ہو، یعنی انسداد باب العلم کی صورت، او امتناعہ اے لیس فی خصوص مورد انسداد باب العلم، یعنی ایسا نہیں ہے کہ امارہ کی حجیت کا موطن مختص ہے باب علم کے منصد ہونے کے ساتھ، ایسا نہیں ہے. بل الاعم من ذالک، بلکہ بات اس سے کیا ہے، عام ہے. فیشمل حتی موطن تمکن من تحصیل العلم و انفتاح باب ہی، حتیٰ کہ جب باب علم کا حاصل کرنا، علم کا حاصل کرنا ممکن ہو پھر بھی ہمارا حجت ہے. چاہے ڈائریکٹ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے علم حاصل کرنا ممکن نہ ہو پھر بھی ہمارا کیا ہے، یعنی انفتاح کی صورت ہو چاہے انسداد کی صورت ہو. نعم مع حصول العلم، ایک یہ نقطہ ختم. یہ اوپر سارا کیا کہا ہے کہ ہر دو صورت میں کیا ہے، ہمارا حجت ہے. اب ایک اور جہت آ رہی ہے، میں نے اس کی طرف متوجہ کی بھی کرایا ہے کہ پہلے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ چکا تھا کہ اقامت واجب ہے یا واجب نہیں ہے. امام نے کیا فرمایا، مستحب اقامت. پھر یہ کوفہ آیا، وہاں پر آیا، اسے خبر ملی کہ اقامت کیا ہے، واجب ہے. اب اسے اس خبر پر اس خبر کو اخذ کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے. نعم مع حصول العلم بالواقع، جب اسے واقع کا علم حاصل ہو چکا تھا فعلاً، توجہ یہ بات کا رخ چینج ہو رہا ہے، فعلی طور پر اسے واقع کا علم تھا. لا يبقى موضع للرجوع الى الامارۃ، اب امارہ کی طرف رجوع کرنے کا کوئی مقام اور محل، کوئی مجال نہیں ہے کہ اب امارہ کی طرف رجوع کیا جائے. کیوں؟ پہلے اس کے لیے واقع کا علم ہو چکا ہے قطعی طور پر، اس نے خود امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ہے. ٹھیک ہے نا، اب امارہ پر عمل نہیں کر سکتا. بل لا معنی حجیتھا حینئذ، بلکہ اس وقت امارہ کی حجیت کا کوئی معنی نہیں ہے، ہمارا حجت اس وقت نہیں ہے. یہ توجہ رکھنی ہے کس مورد میں ہمارا حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. لا سیما مع مخالفت حال العلم، خصوصاً جب علم کی مخالفت ہو رہی ہو. امام نے کیا فرمایا، قط کی مخالفت ہو رہی ہے. امام نے فرمایا اقامت مستحب ہے اور یہ خبر کیا کہہ رہی ہے، آسان. تو مخالفت ہو رہی ہے قط کی یا نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے.
تو اس صورت میں امارہ کا اخذ کرنا جائز نہیں ہے، لأن معنی ذالک انکشاف خطائها، کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی خطا کیا ہے، امارہ یہاں مختی ہے، واضح ہے کہ امارہ کیا ہے، خطا پر ہے. ومن ہونا، اسی وجہ کو یاد کر لینا، یہ سوال کا جواب آئے گا، یہی وجہ جواب بن جائے گی آپ کے سوال. اسی وجہ سے کان ھذا الامر موضع حیرت الاصولیین و بحثہم، اسی وجہ سے یہ امر یعنی امارہ کی حجیت کا مطلقاً ہونا، انفتاح اور انسداد دونوں کی صورت میں یہ بحث، یہ امر کیا ہے، اصولیوں کے نزدیک حیرت کا مقام بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اذ للسائل، جبکہ سائل کے لیے کیا ہے، کما سیاتی، جس طرح کہ ان قریب آئے گا، ان یسأل، کہ وہ سوال کرے، کیف جاز، یعنی یہ ابن قبہ کا اشکال آ رہا ہے، جو میں نے ابن قبہ یا قبہ، یہ ابن قبہ کا اشکال جس کی طرف میں نے اشارہ بھی کیا تھا. انہوں نے کیا کہا تھا، ابن قبہ نے کہا تھا جب امام علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، آپ واقع تک قط حاصل کر سکتے ہیں حکم کے بارے میں، تو آپ کیوں خبر پر عمل کر رہے ہیں، جبکہ خبر میں کیا ہوتا ہے، کبھی خبر جھوٹی بھی آ سکتی ہے، کبھی راوی مشتبہ بھی ہو سکتا ہے. اگر واقع فوت ہو گیا کس کی وجہ سے، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے، تو گویا کہ کیا کر رہا ہے، شارع خود اجازت دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے، حالانکہ ایسے شارع نہیں کر سکتا. اچھا، سوال بندہ کر سکتا ہے کہ کیف جاز ان تفرضوا صحت الرجوع الى الامارات الظنیہ، کیسے جائز ہے، کیسے یہ ممکن ہے کہ آپ فرض کریں امارات کی طرف رجوع کرنا صحیح ہے، وہ امارات الظنیہ جو ظن کا فائدہ دیتے ہیں، قط کا فائدہ نہیں دیتے، ظن کا فائدہ دیتے ہیں، ان امارات کی طرف رجوع کرنا جائز ہے. یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، ما انفتاح باب العلم بالاحکام، جبکہ احکام کے بارے میں باب علم بھی کیا ہے، مفتوح ہے، خود امام علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہیں. اذ قد یوجب سلوکھا تفویت الواقع عند خطئها، جبکہ کیا ہو سکتا ہے، جبکہ جب امارہ خطا کر جائے تو اس امارہ کی وجہ سے واقع کے فوت ہونے کا بھی امارہ سبب بن سکتا ہے. جب امارہ خطا کر جائے تو یہی امارہ واقع کے فوت ہونے کا بھی سبب بن سکتا ہے. تو پھر کیا ہو گیا، گویا کہ پھر شارع خود اجازت دے رہا ہے واقع کے فوت کروانے کے لیے. وہ امام کی موجودگی میں جو شارع کہہ رہا ہے کہ خبر کو اخذ کرو، خبر میں تو خطا بھی تو ہو سکتی ہے نا، جب خطا ہو گئی تو واقع کیا ہو گیا، فوت ہو گیا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ شارع خود واقع فوت کروا رہا ہے. ولا يحسن من الشارع ان يأذن بتفويت الواقع، یہ شارع کے لیے اچھی بات نہیں ہے، شارع پر یہ سوٹ نہیں کرتا کہ ان يأذن بتفويت الواقع، کہ وہ واقع کو فوت کرنے کی اجازت دے دے. مع التمکن من تحصیل الواقع، جبکہ واقع کو حاصل کرنا بھی کیا ہو، انسان کے لیے ممکن ہو. بل ذالک، بلکہ ایسا کرنا، کیا کرنا، واقع کو فوت کروانے کی اجازت دینا، قبیحٌ یستحیل فی حق شارع، ایک تو کبھی ہے اور کبھی شارع کے حق میں کیا ہے، کبھی محال ہے. اچھا، وَلِأَجْلِ هَذَا السُّؤَالَ الْمُحَرِّجُ سَأَلَ الْأُصُولِيُّونَ، ختم کر رہے ہیں اسی لائن پر. اسی محرج سوال کی وجہ سے، محرج یعنی پیچیدہ، پریشان کرنے والا، اسی پیچیدہ اور پریشان کرنے والے سوال کی وجہ سے سَأَلَ الْأُصُولِيُّونَ عِدَّةَ طُرُقٍ لِلْجَوَابِ عَنْهُ، اس سوال کے جواب دینے میں اصولیوں نے چند ایک طرق اپنائے ہیں، یعنی مختلف نظریات ہیں. وتصحیح جعل حجیت الامارہ، امارہ کی حجیت کی جعل کو صحیح کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے، مختلف طرق اپنائے ہیں. وسیاتی بیان هذه الطرق وصحیح منها فی المبحث 12. ٹھیک ہے نا جی. ان قریب ان طرق اور صحت کا، امارہ کی حجیت کی تصحیح کا بیان
2 باسوں کے بعد آئے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔